یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ دولت پر نہ جائے، بے فنا کے پاس اتنا مال ہے کچھ مجھے بھی مل جائے، کہ یہ تو ضروری ہے۔ امت کے اسباب اور چیزوں سے استغنا یہ ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے نبی آپ اپنی نگاہیں بھی نہ لے جائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہے، اسباب مال دولت، کہ ان کی طرف آپ اپنی نگاہ بھی نہ لے جائیں، کیونکہ جب دائی کی نظر امت کے اسباب پر چلی جائے گی تو دائی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ کے یہاں میرے بھائیوں پھر اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ جب دائی کی نظر امت کے اسباب پر جائے گی تو دائی اللہ کی نظر سے تو گرے گا ہی گرے گا، یہ دائی میرے بھائیوں لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جائے گا، کہ جب دائی کی نظر امت کے اسباب پر جائے گی، چیزوں پر جائے گی، تو امت کے اسباب اور چیزوں پر نظر کا جانا یہ دائی کے لیے بہت برے میرے بھائیوں خطرے کی علامت ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ امت کے اسباب سے استغنا یہ تو ضروری ہے، امت کی چیزوں سے بے نیازی، لیکن امت کے افراد سے استغنا، کہ امت کے افراد سے استغنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور دائی کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ امت کے افراد سے مستغنی ہو جائے یا کسی بھی فرد مومن سے مستغنی ہو جائے۔ اصل میں میرے بھائیوں دوستو یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو اپنی ذات ہے، ایک دوسروں کی ذات ہے، اور دو قسموں کی نظریں ہیں، ایک تحسینی نظر ہے اور ایک تنقیدی نظر ہے۔ تحسینی نظر مانے اچھی نظر، خوبیوں کو دیکھنا، اور تنقیدی نظر یعنی برائیوں کو اور خرابیوں کو دیکھنا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو تحسینی نظر سے دیکھتا ہے، اچھی نظر سے، کہ بھئی میں بہت اچھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں سب صحیح کر رہا ہوں۔ کہ آدمی جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو تحسینی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی، فلاں کے اندر یہ کمی، فلاں کے اندر یہ برائی، فلاں کے اندر یہ نقص، یہ شیطان کراتا ہے۔ کہ اپنی ذات کو تحسینی نظر سے دیکھنا اور دوسروں کو تنقیدی نظر سے دیکھنا کہ میرے بھائیوں یہی بگاڑ کا سبب ہے، اور یہی میرے بھائیوں ساتھیوں کے ٹوٹنے کا سبب ہے، اور یہی آپس میں دوریاں پیدا کرے گا۔ کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہ کرنا یہ ہے کہ اپنے اوپر تو تنقیدی نظر رکھنا اور دوسروں پر تحسینی نظر رکھنا، کہ اپنی خرابیاں دیکھنا، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا۔ کہ جب ہم اپنی خرابیاں دیکھیں گے تو اپنی خرابیاں، اپنی برائیوں اور اپنی بگاڑ کی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی، اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے تو دوسروں کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دو آنکھیں دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو اور دوسرے آنکھ سے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو۔ اب تیسری آنکھ نہیں ہے دوسروں کی برائیاں دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، یہ کام ہی خوبیوں کا لین دین ہے، کہ اپنے ساتھیوں میں اور امت کے ہر فردوں میں جو خوبی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں جو خوبیاں دیکھے گا اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، اور جو دوسروں کی برائیاں دیکھے گا اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ تو بات یہ بتا رہا تھا میں کہ امت کے افراد سے استغنا یہ میرے بھائیوں کسی صورت میں دائی کے لیے مناسب نہیں، اور افراد سے استغنا جو پیدا ہوتا ہے وہ تنقیدی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ بھئی فلاں کے اندر یہ برائی، فلاں کے اندر یہ کمی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کام میں اتنا کمزور، فلاں یہ کر رہے، فلاں یہ کر رہے۔
کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں، یہ مشورے میں نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے بھائیوں یہ تنقیدی نظر سے پیدا ہوتا ہے یہ نظریہ، اور یہ نظریہ داعی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. داعی تو میرے بھائیوں ساری امت کو لے کر چلنے والا ہو. داعی کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے سمندر میں اچھی بری ہر طریقے کی مچھلی اور ہر طریقے کی چیزیں سمندر کے اندر میرے بھائیوں سما جاتی ہے، ایسی داعی کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کو جوڑنے کے لیے، آپس میں اجتماعیت کے لیے کس طریقے سے صحابہ کو دوسروں کے عیوب سے، دوسروں کی کمیوں سے اور خرابیوں سے کس طرح صرف نظر کرنے کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کی برائی ہوتی، کسی کا کوئی عیب بیان کیا جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صحابہ کو اس سے روکتے تھے کہ نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ باب جو پڑھا گیا یہ اسی تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس طریقے سے جوڑا، امت کے درمیان کس طریقے سے اجتماعیت پیدا کی، اور امت کو کس طرح خوبیوں کا عادی بنایا، اور دوسروں کی برائیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے کس طریقے سے امت کو صرف نظر کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے. بعض راویوں نے کہا اس سے مراد ہے صفیہ کا پستہ قد ہونا، یعنی یہ صفیہ کی ایک برائی بیان کی کہ صفیہ پستہ قد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر یہ کلمہ، یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو وہ سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک مرتبہ میں نے کسی آدمی کی، کسی انسان کی میں نے آپ کے سامنے نقل اتاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں اور پھر مجھے اتنا اتنا مال مل جائے، یعنی کوئی بہت سارا مال دے مجھے، پھر بھی میں یہ پسند نہیں کروں کہ کسی انسان کی میں نقل اتاروں. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ زائد اونٹ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ میں اس یہودی عورت کو میں دوں. حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ اس یہودیہ کو میں اپنا اونٹ دوں. چنانچہ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ نے چھوڑ دیا. ذی الحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ اور سفر کا پورا مہینہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بات ہی نہیں کی. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ، محرم 2 مہینہ اور سفر کا کچھ مہینہ حضرت زینب کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ زینب رضی اللہ عنہا سمجھنے مایوس ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک عورت کے تعلق سے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ بڑے لمبے دامن والی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت پاک نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھینکو پھینکو. میں نے کہا میں کیا پھینکوں؟ آپ نے فرمایا گوشتوں کا ٹکڑا پھینکو، یعنی جو تم نے اس کی برائی کی ہے اس کے گوشت کہ تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے وہ پھینکو. زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات جمع ہوئیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا نبی اللہ، خدا کی قسم میں تو چاہتی ہوں
کہ جو بیماری آپ کو ہے وہ مجھے ہو جائے، یہ محبت کا اظہار کیا کہ جو بیماری آپ کو ہے وہ مجھے ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے گویا کہ حضرت صفیہ کی یعنی کمی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ تم صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو تم آنکھوں سے اشارہ کر رہی ہو کہ یہ تمہارا اشارہ کرنا یہ انتہائی غلط ہے، حالانکہ حضرت صفیہ جو ہے وہ اپنی اس بات میں سچی ہے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا کہ وہ بیماری مجھے ہو جائے یہ سچی ہیں، لہذا تم سب کے سب تھوکو، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی جو تم نے برائی کی ہے اس کا گوشت تو تمہارے دانتوں میں لگ رہا ہے، اسے تم تھوکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک جماعت 3 دن کی ہے، کون سی مسجد میں رکھنا ہے؟ بیٹھو حیدر بھائی کی جماعت مکرم مسجد کی، کون سے ہلکے والے لیں گے؟ جو ہلکا